بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ ضحیٰ مکی سورہ ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 11 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 93 ہے۔ چمکتے اور دھوپ چڑھتے دن کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ اس کا سکون اور سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کو نہ تو چھوڑ دیا، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا بعد میں آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے کہیں بہتر ہے۔ بلا شبہ آپ کا انجام آپ کے آغاز سے کہیں بہتر ہے، اور بہت جلد آپ کا پالنے والا مالک آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ابو طالب کے پاس پناہ کی جگہ دی، اور آپ کو کھویا ہوا پایا تو آپ کی رہنمائی کی، یعنی آپ کو ہدایت کے کام شروع کرنے کا طریقہ کار بتلایا، اور آپ کو غریب و بے مال پایا تو آپ کو بی بی خدیجہ کے ذریعے مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کر کے ظاہر کرتے رہیے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا، اور حضور اکرم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اس سورے کو کسی گمشدہ کے نام پر لکھ دیا جائے تو وہ صحیح سالم واپس آئے گا۔ اگر انسان کوئی چیز بھول جائے تو یاد آنے پر اس سورے کی تلاوت کرے، بس وہ چیز اللہ کی حفاظت میں ہوگی اور اس کو صحیح سالم مل جائے گی۔ گمشدہ ساتھی کے نام پر اس سورے کو روزانہ پڑھا جائے تو وہ ساتھی لازماً پلٹ کر واپس آئے گا۔ فقہی نقطۂ نظر سے سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ ایک سورہ شمار ہوتی ہیں، لہٰذا اگر اس سورے کو نماز فریضہ میں پڑھنا ہو تو اس کے بعد سورہ علم نشرہ کو بھی ضرور پڑھیں، ورنہ نماز باطل ہوگی۔ حاجات کی قبولیت کے لیے یہ ایک طاقتور وظیفہ ہے۔ ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی بشارت سنا دینے والی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ابتدائی چند صورتوں کے نزول کے بعد کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی رک گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تب جبرائیل امین یہ سورہ لے کر نازل ہوئے، اور آپ نے فرمایا، جبرائیل آپ بڑی دیر کے بعد آئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے پوچھئے میرا کیا حال ہوا ہے، اس دوران مجھ پر کیا گزری۔ میرے شوق کی انتہا تھی کہ آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک عبد معمور کیا کر سکتا ہے۔ ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ جس وقت وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تب خدا نے قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور آیت نمبر 4 میں وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی 63 سالہ زندگی کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، تیری حیات کا ایک ایک لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ آپ کا عالم ارواح میں آنا عالم انوار کی حیات سے بہتر، آپ کا مادر گرامی کے شکم میں آنا عالم ارواح سے بہتر، آپ کی ولادت شکم مادر میں رہنے سے بہتر، آپ کا ملکوتی بچپن آپ کی ولادت سے بہتر، آپ کا نورانی لڑکپن آپ کے ملکوتی بچپن سے بہتر، آپ کی مبارک جوانی آپ کے نورانی لڑکپن سے بہتر، اور آپ کا زمانہ تجارت آپ کی خاموشی سے بہتر، آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے شادی آپ کے تجرد سے بہتر، آپ پر وحی کا آنا وحی کے رکنے سے بہتر، آپ کا اعلان نبوت خاموش تبلیغ سے بہتر، آپ کا طائف میں جانا مکے کی تبلیغ سے بہتر، آپ کا معراج پر جانا زمین پر رہنے سے بہتر، آپ کا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر شام کرنا جبرائیل کی آمد و آسمان سے بہتر، آپ کی مدنی زندگی مکی زندگی سے بہتر، آپ کا بدر میں آنا ہجرت سے بہتر، آپ کا احد میں آنا بدر سے بہتر، آپ کا حدیبیہ میں آنا احد سے بہتر، آپ کا خندق میں آنا احد سے بہتر، آپ کا فتح مکہ خندق سے بہتر، آپ کا وصال دنیا کی زندگی سے بہتر، آپ کا میدان حشر میں آنا برزخ کی زندگی سے بہتر، آپ کا مقام محمود میں آنا میدان محشر کی آمد سے بہتر، آپ کا مقام شفاعت پر آنا مقام محمود سے بہتر، اور یقینی طور پر آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ
یوتی کا رب کا فتح رضا، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ کو جنت عطا کی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادی کے جسم اقدس پر اونٹ کی چادر تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے فرزند کو دودھ پلا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، میری بیٹی، دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرینی کے مقابلے میں برداشت کرو، کیونکہ اللہ نے مجھ پر اپنا کلام نازل فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین نے اہل کوفہ کی ایک جماعت کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ قرآنی آیات میں سب سے زیادہ امید افزا آیت قل یا عباد الذی اسرفوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا، اس جماعت نے کہا کہ جی ہم اسی طرح کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآنی آیات میں سب سے زیادہ امید بخش آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا، اے محمد آپ آج راضی ہیں؟ رسول اللہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میں راضی ہوں۔ سورہ علم نشرہ اور سورہ والضحیٰ ایک دوسرے کے ساتھ وحدت قائم کرتے ہیں اور اہل بیت اسے ایک سورہ مانتے ہیں۔ یہ دونوں سورے خاص اسرار نبوت، سیرت حبیب خدا سے متعلق ہیں۔ اللہ نے حضور کی شان پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ آپ کی ذات میں بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، نہ ذات باری تعالیٰ کسی کے سمجھ میں آ سکی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تجھے سمجھ نہیں سکتے۔ خدایا اگر تو اپنا تعارف خود نہ کرے تو کس کی مجال کہ تیری ذات پر گفتگو کر سکے۔ سورہ توحید میں تو نے ارشاد فرما دیا، قل هو اللہ احد، یہ کہہ کر خود اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ جس طرح اللہ کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب کا تعارف بھی کرنا ناممکن ہے۔ اور خدا نے اس لیے جو کچھ اپنے حبیب کے لیے فرمایا اس کی بہت سی تعبیریں ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے کمالات نبی اور علی کی ذات کا حصہ ہیں۔ اس سورہ میں 11 آیات، 40 الفاظ اور 172 حروف ہیں۔ 11 آیات میں جس اسلوب کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے اسلوب قسم۔ اسلوب قسم کے ذریعے دل اور دماغ کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ پورے وجود کے ساتھ بیدار ہو کر سمجھو اور دیکھو۔ کچھ چیزیں فقط آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، کچھ چیزیں فقط کانوں سے سنی نہیں جا سکتی۔ بات میں جتنی لطافت ہوگی اتنی ہی توجہ درکار ہوگی۔ آپ کا ذہن جب کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی تصویر اتنی ہی زیادہ واضح ہوگی اور علم میں اتنی ہی وسعت ہوگی۔ حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ معمولی حقیقتیں نہیں، ہمارے جیسے نظر آتے ہیں مگر ہمارے جیسے ہیں نہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر انہیں سمجھا جا سکے۔ ظاہر قرآن اور اس کے نورانی مطالب ذات حبیب خدا اور ذات مولا کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یقیناً حق آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ اس لیے کیا ہے کہ صاحبان عرفان اس ایک اشارے سے کسب کمال حاصل کریں۔ فضائل نبی کو برداشت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ بہت سے لوگ فضائل نبی کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ سب زمینوں میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی۔ زرخیز زمین ہی پھلدار درخت اور پودے پیدا کرتی ہے، ورنہ بیابانوں اور صحراؤں میں کانٹے دار درخت ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کو سمجھنے والے بہت کم اور آپ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے نبی کو سمجھنے والے بہت کم ہیں، آپ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے والے اس سے بھی زیادہ کم ہیں۔ اگر مرتبہ نبی کو گھٹایا جائے تو اس خدا کی حجت نہیں ہوگی، بلکہ اس پر حجت قائم ہو جائے گی کہ ہمارے درمیان جسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اس کی ذات تیری ذات سے مماثل نہ ہو اور تیری ذات کا مظہر نہ ہو تو پھر ہم تجھے کیسے پہچانیں گے؟ آج جس سیرت نبی کی بات ہو رہی ہے وہ اکثر دشمنوں، حاسدوں، سیاستدانوں نے پیش کی۔ درباری قلم خریدے گئے اور خریدے ہوئے قلم جو کچھ لکھتے رہے وہ ذات نبی کو پیش نہیں کر سکے۔
اور اس راوی سے روایت ہی نہیں لی جاتی تھی جو علی اولاد علی سے محبت کرتا تھا۔ اسے شیعہ کہہ کر اس کی روایتوں کو رد کر دیا جاتا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد دین قائم نہیں رہتا، دین رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی حیات کے واقعات میں خیانتیں ہوئیں۔ آپ نے مدینے میں نماز جمعہ پڑھائیں، کہاں ہیں وہ خطبات جو آپ ارشاد فرماتے رہے؟ آپ روز درس دیتے تھے، 10 آیات صحابہ کو یاد کرواتے تھے، تفسیر و ترجمہ بتاتے تھے۔ وہ بیان رسول اکرم کہاں ہیں؟ ان میں کتنی خیانتیں ہوئیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے خیانت کی اور کوشش کرنے والے اپنی جگہ پر، مگر وہ صحابہ جن میں نورانیت تھی، حکومت کی حب نہ تھی، وہ چہرے کہاں نظر آتے ہیں؟ حضور کا رتبہ قرآن پاک نے پیش کیا کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، اور یہ حبیب خدا کی شان میں پروردگار دو عالم کی بہت بڑی آیت ہے۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، اور رب اپنے نبی کی رضا جوئی کا متمنی ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے لیے جو آیت آئی ہے، کس کی خوشنودی کے لیے؟ اپنے حبیب کی خوشنودی کے لیے۔ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ تَرْضَاهَا، آپ کے دل کی بات سمجھ کر قبلہ بدل دیا۔ یہ رضا جوئی مصطفیٰ ہے۔ ان کی شان بندگی اتنی بلند ہے کہ اللہ ان کی رضا جوئی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ ہستیاں جن کے لیے آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ یہ فطری محبت کی باتیں نہیں، الہی اہداف ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ کی رضا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے آپ کو اذیت دی، جس نے آپ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ نے ان کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ اور آوا کے معنی ہے پناہ دینا۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ حضور کو پناہ اللہ نے دی، اور اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ اپنا کام کسی سے لے لیتا ہے تو وہ پناہ دینے والا اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ کبھی عبد المطلب کی صورت میں، کبھی ابو طالب کی صورت میں، کبھی فاطمہ بنت اسد کی صورت میں۔ جو ان کا تذکرہ نہ کرے وہ خائن ہے۔ اللہ نے خود ان کا تذکرہ کیا، اور پروردگار دو عالم نے ان کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا۔ اللہ ان کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، بہت بڑا عالم جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، اس نے 7 قصیدے لکھے، اور وہ قصیدے ان کی یادگار ہیں۔ مولا علی اور نبی کی شان میں یہ قصیدے لکھے، اور اس نے کہا کہ مکے میں پناہ دینے والا، آبا کا مصداق ابو طالب، اور مدینہ میں جس نے اسلام پر سینہ سپر ہو کر اسلام بچایا وہ علی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا دونوں نہ ہوتے تو یہ دین اسلام جو آج قائم نظر آتا ہے کبھی ایسا نہ ہوتا۔ باپ نے مکے میں پناہ دی اور خدا نے اسے آبا کہہ کے بیان کیا، اور بیٹے نے مدینے میں قدم قدم پر موت کو گلے لگایا اور اسلام اور نبی کی حفاظت کی۔ کھویا ہوا پایا تو رہنمائی نہیں کی۔ یہ آیت بلندی فکر کی متقاضی ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جو علم کا منبع ہے، مرکز ہے، مگر علم کے جویا اس تک پہنچ نہیں پا رہے، تو ہم نے ان کو مرکز علم تک پہنچایا۔ طالب علم عالم سے واقف ہوئے، اور عالم نے اپنے علم سے ان کے ذہن رسا کو جگمگا دیا، یعنی تشنگان ہدایت کی آپ کی جانب ہدایت کر دی۔ اور کیا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالا مال نہیں کر دیا؟ عموماً آپ کے فقر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور دوسروں کی دولت کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ گھرانہ تاجر گھرانہ تھا، لیکن ناداروں کی جھولیاں بھر بھر کر خود خالی ہاتھ ہو جاتے تھے۔ حاجیوں کی ضیافت، پانی کی سقائی، ہر حاجت مند کی حاجت روائی، چرندوں پرندوں کی خوراک کا خیال۔ آپ سرمایہ جمع کرنے والے گھرانے سے نہ تھے، سرمایہ کما کر ضرورت مندوں میں لٹانے والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پورے گھرانے کا یہی کام تھا کہ کماتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت سرمایہ کما کر غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ مقام بھی گزر نہیں سکتا اگر بی بی خدیجہ الکبریٰ، ام قاسم، عقیلہ اسلام، ام المومنین کا ذکر نہ کیا جائے کہ اللہ نے بی بی کے مال سے حضور اکرم کی مدد فرمائی۔ اسلام کی محسن ہے وہ بی بی جس نے تنگ دست اسلام کی اپنے سرمایے سے آبیاری کی، اور اسلام کو حیات اپنے سرمایے کے ذریعے دی۔ اے رسول، اگر کوئی یتیم ملے تو اس پر سختی نہ کرنا، کوئی سوالی ہو تو جھڑکنا نہیں۔ اسلام دراصل یتیم پروری اور مسکین نوازی کا مذہب ہے۔ سورہ بلد، سورہ معون،
23 مقامات پر یتیم کے عنوان کو پروردگار دو عالم نے اٹھایا ہے اور یتیم کے مستقبل کی حفاظت کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ حضور اکرم یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان پر شفقت فرماتے تھے، ان کے لیے وصیت فرماتے تھے۔ ایک بار حضور اکرم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم بچہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس بچے نے حبیب خدا کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ میں یتیم ہوں، میری ایک یتیم بہن ہے اور ماں بیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا سامان جو آپ کو دے رکھا ہے اس میں ہمیں بھی کھلا دیجئے تاکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے وہ آپ کو اس قدر عطا کرے کہ آپ راضی اور شاداں اور فرحاں ہو جائیں۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم نے فرمایا، بیٹے تم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ نے حضرت بلال کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جاؤ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ بلال اس وقت 21 خرمے کے دانے لے کر آیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، 7 دانے تیرے لیے، 7 دانے تیری بہن کے لیے، 7 دانے تیری ماں کے لیے ہیں۔ معاذ بن جبل اٹھے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ تیری یتیمی کی تلافی کرے، تجھے اپنے باپ کا اچھا جانشین بنائے۔ پیغمبر اسلام نے معاذ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ محبت اور رحمت اور شفقت کی وجہ سے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی یتیم کی سرپرستی اپنے ذمے لے، اس کا حق ادا کرے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ ہر بال کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی تحریر کرے گا اور ہر بال کے برابر اس کے گناہ محو کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک درجہ عطا کرے گا۔ اور اپنے پروردگار کی نعمت بیان کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے، برتری دی ہے، تیرے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے اور تجھے ہدایت کی ہے، تو ان سب کو بیان کر اور اللہ کا شکر ادا کر۔ حضور اکرم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی خیر و نعمت دی جائے لیکن اس کی شخصیت میں اس کے آثار نظر نہ آئیں تو اسے خدا کا دشمن اور اس کی نعمتوں کا مخالف شمار کرنا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال و زیبائی کو دوست رکھتا ہے، اس طرح سے وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کے آثار دیکھے، یعنی جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں ان نعمتوں کے آثار اسے بندے پر نظر آئیں، اور یہی شکرانہ بھی ہے۔ خداوندہ تیری نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں بیان کیا جا سکے، ان کو ہم سے سلب نہ کرنا، اپنے فضل و کرم سے ان میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ، ہم اس دنیا میں تیرے احسان میں غرق ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس جہان میں بھی اسی طرح ہم پر احسان کرنا۔ بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ محروم لوگوں کے مددگار اور یتیموں کے حقوق کے محافظ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار دو عالم، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں، کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما۔ پالنے والے جو گودیاں خالی ہیں انہیں بے عیب اولاد سے نواز دے۔ جو رزق روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے بہترین روزی کا اہتمام فرما۔ پروردگارہ، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہماری عبادتیں ایسی ہوں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ ہمارے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، اور ان گناہوں کو بخش دے جن کا حساب روز آخرت لے گا۔ پروردگار دو عالم، اپنے پیارے حبیب ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جن بچوں نے امتحان دیا ہے، دے رہے ہیں، دینے والے انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، پروردگارہ تو ان سب کے لیے اچھے گھر عطا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔